بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، لونگ ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور پیٹ میں جلن اور گیس کی تکلیف کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ لونگ گلے کی خشکی اور خراش کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لونگ منہ کی بدبو کو دور کرنے اور مسوڑوں کو صحت مند رکھنے میں بھی مؤثر ہے، کیونکہ اس میں جراثیم کش خصوصیات پائے جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سردیوں میں چائے میں لونگ شامل کرنے سے جسم کو سکون اور طاقت دونوں ملتی ہیں، اور یہ صحت کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے۔ ایک یہودی لڑکا جس کا گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی قریب ہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے کام کرتا تھا، آپ کے لیے وضو کا پانی لے آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر یا مسجد میں جانے لگتے تو آپ کے نالین مبارک سامنے رکھ دیتا۔ کسی کو پیغام دینا ہوتا یا کسی کو کوئی چیز دینی یا لینی ہوتی تو یہ بھاگ کر جاتا اور آپ کا کام کر آتا۔ ایک مرتبہ وہ یہودی لڑکا بیمار ہو گئے اور کئی روز تک آپ کی خدمت کے لیے نہ آ سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ لڑکا جو صبح شام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا چند دنوں سے نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بارے میں معلوم کروائے کہ وہ کہاں ہے۔ آپ کو بتایا گیا وہ تو بیمار ہیں، اپنے گھر میں بستر پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ ان کا چھوٹا سا خادم بیمار ہے تو اس کے یاد کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر پہنچے تو اس یہودی لڑکے کا باپ بھی گھر میں موجود تھا۔ وہ لڑکا چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھ گئے، اسے شفقت بری نگاہوں سے دیکھا، اس کا حال پوچھا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ اس بچے کا آخری وقت آ چکا ہے، اس پر نزع کا عالم طاری ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لڑکا دنیا سے جا رہا ہے، ہو سکے تو اسے عذاب جہنم سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ اس کی زندگی کا چراغ گل ہونے سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو مخاطب کیا اور فرمایا، یا فلان قل لا الہ الا اللہ، اے بچے لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اس لڑکے نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو آنکھیں کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرما رہے تھے، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ۔ اس لڑکے نے اپنے کروٹ بدلی، اپنے چہرے کو اپنے قریب کھڑے والد کی طرف کیا اور سوالیہ نظروں سے والد کی طرف دیکھنے لگا، یعنی اجازت طلب کرنے لگا۔ اس کا باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں۔ اپنے بیٹے سے کہنے لگا، اطیع ابو القاسم کی بات مان لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ اس کے باپ نے جیسے ہی اجازت دی، اس لڑکی کے ہونٹوں سے آواز آنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ادھر اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے اور ادھر اس کی زندگی کے بقیہ لمحات تیزی سے ختم ہونے لگے۔ اس نے چند آخری سانسیں لی اور اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت مطمئن تھے، اللہ کی حمد اور تعریف بیان کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ طائف سے واپس مکہ مکرمہ تشریف لائی تو شہر کے قریب حرا پہاڑ تک پہنچ کر رک گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ کفار قریش پہلے سے بھی زیادہ آپ کے خلاف ہو گئی ہیں۔ ممکن ہے کہ انہیں اہل طائف کے ظالمانہ سلوک کا علم ہو چکا ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ کسی کی فنا حاصل کر کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو۔ کفار مکہ کی حامیہ اپنی جگہ، مگر ان کے خواب فنا دینے کا قانون موجود تھا۔ اگر کوئی بڑا شخص کسی کو فنا دے دیتا تو اس کا احترام کیا جاتا، چونکہ یہ قانون شریعت سے نہیں ٹکراتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کی فنا حاصل کر دیں تو یہ اعلان جنگ کے مترادف بات ہوتی۔ بنو ہاشم بلا شبہ بڑا خاندان تھا، وہ فنا دے سکتا تھا، مگر اس کا بڑا سردار ابو طالب تو فات پا چکا تھا، اور ان کے بعد ابو لہب تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن تھا۔ چنانچہ فنا کا پیغام دینے کے لیے
آپ نے بنو حذا کے ایک شخص کو اپنا قاصد بنائے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ میں تمہیں ایک پیغام دے کر بھیجوں تو کیا تم میری طرف سے وہ پیغام پہنچا دو گی؟ اس نے جب حامی بھر لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انس بن شریک کی طرف بھیجا اور کہا کہ اس سے جا کر کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم مجھے فنا دو گی یہاں تک کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں۔ یہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا مگر قریش کی شاہ بنو زہرہ کا حلیف تھا۔ اخنس کا جواب تھا میں حلیف ہوں اور حلیف کسی قریشی کو قریشی کے خلاف فنا نہیں دے سکتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلچی کو سہیل بن عمر کے پاس بھیجا کہ شاید وہ فنا دے دے، مگر اس نے بھی معذرت کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مطعم بن عدی کی طرف پیغام بھجواتے ہیں۔ یہ بھی مکے کا بڑا نمایاں شخص اور قبیلہ بنو نوفل بن عبد مناف کا سردار تھا۔ ایلچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ تشریف لے آئی۔ چنانچہ یہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم کے ہاں بسر فرمائی۔ مطعم نے اپنے بیٹوں اور قوم کو بلایا اور کہنے لگا تم سب ہتھیار پہن لو اور بیت اللہ کے چاروں کونوں پر کھڑے ہو جاؤ، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فنا دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوئے تو مطعم کے بیٹے اور قوم کے لوگ ہتھیار پہن کر کھڑے تھے۔ مطعم اپنی سواری کے اونٹ پر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے اعلان کیا قریش کی جماعت میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فنا دے دی ہے، لہٰذا کوئی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس تشریف لائے، اسے بوسہ دی، 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران میں مطعم اور اس کے بیٹوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے حفاظتی گھیرے میں لے رکھا تھا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطعم کے فنا دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، وہ رات اس کے ہاں گزاری۔ صبح کے وقت اس کے 6 یا 7 بیٹے اپنے گردنوں میں تلوار لٹکائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ مطعم کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آپ طواف کیجیے۔ وہ اپنی تلواروں کے فتیلے پھیٹ کر خوب چاک و چمن ہو کر مطاف میں بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو سفیان مطعم کے پاس آیا، پوچھا تم نے انہیں فنا دی ہے یا ان کے پیروکار بن گئے ہو؟ مطعم نے جواب دیا صرف فنا دی ہے۔ ابو سفیان کہنے لگا پھر تم سے بے وفائی نہیں کی جائے گی۔ ابو سفیان مطعم کے پاس بیٹھ گیا۔ اس دوران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف مکمل کر لیا۔ جب آپ واپس تشریف لے جانے لگے تو سبھی آپ کے ساتھ آپ کے گھر تک گئے۔ ابو سفیان اپنے مجلس کی طرف چلا گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو کچھ ہی عرصے کے بعد مطعم کا انتقال ہو گئے۔ مطعم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے واپسی پر فنا دینے سے کہیں پہلے بائیکاٹ کی ظالمانہ دستاویز کو چاہ کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہی وجہ تھا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس کا مرثیہ پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے احسانات کا بدلہ اس طرح دیا کہ غزوہ بدر میں مشرکین کے 70 قیدی مدینہ طیبہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے بارے میں فرمایا اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے ان بربدار لوگ کے بارے میں بات کرتا تو میں اس کی خاطر انہیں چھوڑ دیتا۔ ناظرین، صحت کے اشارے جن پر غور کرنا ضروری ہے، ان اشاروں پر ضرور غور کرے جو آپ کا جسم دے رہا ہے۔ کانوں میں سیٹی بجنا ہائی بلڈ پریشر کی علامت ہے۔ انگلیوں کا سن ہونا وٹامن بی کی کمی کی علامت ہے۔ سر درد پانی کی کمی کی علامت ہے۔ میٹھا کھانے کی خواہش میگنیشیم کی کمی کی علامت ہے۔ بدبودار سانس معدے کے مسائل کی علامت ہے۔ زیادہ بال جڑنا آئرن کی کمی کی علامت ہے۔ بار بار جمائی آنا آکسیجن کی کمی کی علامت ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تھا تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا مجھے اس سے فائدہ پہنچاتا تھا، اور جب کوئی دوسرا شخص مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتا تو میں اس سے اس پر قسم لیتا۔ جب وہ قسم کھا لیتا کہ یہ حدیث اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، تب کہیں جا کر میں اس کی بات کو سچا تسلیم کرتا تھا۔ مجھ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، اور یہ حدیث بیان کرنے میں سچے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے
پھر وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقیناً معاف فرما دے گا۔ موت کی 6 علامتیں جو اس کے قریب ہونے کی نشانی ہیں۔ موت کے 6 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یوم الموت کہلاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب انسان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین پر جائیں اور انسان کی روح قبض کریں تاکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار کیا جا سکے۔ بدقسمتی سے کوئی بھی اس دن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور جب وہ دن آتا ہے انسان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ اس کی موت کا دن ہے۔ تاہم انسان اپنے جسم میں تبدیلیاں محسوس کرتا ہے۔ مثلا مومن کے دل کو اس دن خوشی اور سکون ملتا ہے، جبکہ برے اعمال کرنے والے کو سینے اور دل میں دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر شیطان اور جنات فرشتوں کے نزول کو دیکھتے ہیں، لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن کریم میں اس مرحلے کا ذکر یوں کیا گیا ہے، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹاؤ جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کے کیا کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دوسرا مرحلہ روح کا تدریجی طور پر نکلنا۔ یہ مرحلہ فوق کے تلوں سے شروع ہوتا ہے۔ روح آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی ہیں، ٹانگوں، گھٹنوں، پیٹ، ناپ اور سینے سے گزرتی ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر پہنچتی ہے جسے ترقہ کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر انسان تکن اور چکر محسوس کرتا ہے اور کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کی جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ اب بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی روح جسم سے نکل رہی ہے۔ تیسرا مرحلہ ترقی کا مرحلہ۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر یوں آیا ہے، ہرگز نہیں، جب روح حل تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون جھاڑ پھونک کرے گا، اور وہ سمجھے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ ترقہ حل کے نیچے کی 2 ہڈیوں کو کہا جاتا ہے جو کندھوں تک پھیلتی ہیں۔ وکیل مراق کا مطلب ہے کہ کوئی روح کو لے کر جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ ڈاکٹر یا ایمبولینس بلانے یا قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن انسان ابھی بھی زندگی کی امید رکھتا ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ کا مطلب ہے کہ انسان کو موت کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ اب بھی بقا کی کوشش کرتا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ یعنی روح کے نکلنے کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور جسم کے نچلے حصے بے جان ہو چکے ہیں۔ چوتھا مرحلہ حلقوم کا مرحلہ۔ یہ موت کا آخری مرحلہ ہے جو انسان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے ارد گرد موجود فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ یہاں سے انسان آخرت کو دیکھنا شروع کرتا ہے۔ ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹایا، آج تمہاری نظر تیز ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر کیوں نہیں جب روح حل تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ قریب ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اللہ کی رحمت یا عذاب دیکھتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اعمال کو اپنی نظروں کے سامنے گزرتا ہوا دیکھتا ہے اور شیطان اسے گمراہ کرنے کی آخری کوشش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور کہو اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئے۔ پانچواں مرحلہ ملک الموت کا داخلہ۔ یہ مرحلہ وہ ہے جہاں انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ رحمت والوں میں سے ہے یا عذاب والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جن کی روح فرشتے ساتھی سے نکالتے ہیں ان کے چہرے اور پشتوں پر مارتے ہیں۔ اگر انسان مومن ہے تو اس کی روح نرمی سے نکلتی ہے، جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ، راضی اور مرضی، اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ چھٹا اور آخری مرحلہ۔ یہ مرحلہ وہ ہے جب انسان کی روح مکمل طور پر جسم سے نکل جاتی ہے۔ اگر وہ گناہ گار ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے، ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے ایک وعدہ ہے قیامت کے دن تک، اور موت کی ساتھی حق کے ساتھ آئے گی۔ یہی وہ ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ یہاں مومن کے لیے جنت کی بشارت ہے، جبکہ گناہ گار کے لیے عذاب کی وعید۔ ایک مفسر سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کر دیا۔